پاک ہے وہ رب کہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو جب ان کے عروج کی کوئی حد نہ قرآن نے بیان کی، نہ حدیث نے خود بیان کی، نہ حضور نے خود بیان کی، تو ہم کون ہوتے ہیں حضور کی حد جاننے والے؟ والنجم اذا ہوا، یعنی حضور جب سفر معراج ختم کر کے زمین پر واپس آنے کے لیے اترے، حضور کو نجم کہا گیا، تارا کہا گیا کہ سفر معراج کے بعد جب آپ زمین پر واپس آئے، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ اس سفر کے دو حصے ہیں، ایک ہے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اور ایک ہے پھر مسجد اقصیٰ سے لا مکان تک کا سفر۔ لا مکان کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ہی نہیں، لا مکان کوئی جگہ نہیں، ایسی جگہ کہ جہاں جگہ کا بھی وجود نہ ہو، ایسی جگہ جہاں کوئی ظرف بھی نہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ قرآن و سنت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج جو بیان ہوتا ہے، اس میں یہ جگہ واضح نہیں ہے کہ حضور کہاں تک گئے۔ سفر کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، بخاری شریف کی روایات ہیں، مسلم شریف کی روایات ہیں، ترمذی شریف کی روایات ہیں، لیکن کوئی حد نہ قرآن نے بیان کی نہ حضور نے خود بیان کی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو جب ان کے عروج کی کوئی حد نہ قرآن نے بیان کی، نہ حدیث نے خود بیان کی، نہ حضور نے خود بیان کی، تو ہم کون ہوتے ہیں حضور کی حد جاننے والے؟ حضور کی حد جاننے والے، نہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ ہم حضور کے سفر کی یا حضور کے مقام و مرتبے کی حد کا تعین کر سکیں۔ قرآن نے یہ بتایا کہ مکہ سے چلے، مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، اور پھر سورہ نجم کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس واقعہ معراج کو بیان کیا، گو کہ اس کے اندر مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات جو ہیں ان کی تفسیر ہم سمجھ لیں۔ والنجم اذا ہوا، فرمایا تارے کی قسم جب وہ اترے۔ اب یہاں مفسرین نے تارے سے مراد ثریا بھی لیا ہے، جو سب سے بلندی پر ہوتا ہے۔ ثریا کہتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اوج ثریا، ثریا کی بلندی۔ تو ثریا ستارہ ہے جو کہ بہت بلندی پر ہوتا ہے۔ تو جب وہ ستارہ اترے، ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے مفسرین کے اقوال میں، جیسے صاحب تفسیر خازن بھی اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہاں جو سفر معراج کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لا رہے ہیں، یہ اس کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا، یعنی حضور جب سفر معراج ختم کر کے زمین پر واپس آنے کے لیے اترے، حضور کو نجم کہا گیا، تارا کہا گیا کہ سفر معراج کے بعد جب آپ زمین پر واپس آئے، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور آنے کے بعد جب آپ نے سارے سفر کی کیفیت کو بیان کیا تو لوگوں نے یہ کہا، معاذ اللہ، مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گمراہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھٹک گئے ہیں، بہک گئے ہیں، نہ جانے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح مشرکین نے کہنا شروع کر دیا۔ کمزور ایمان والے جناب تھر تھرا کر رہ گئے، یہ بات ہی ایسی تھی۔ حضور کا معجزہ ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن، دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے۔ اتنا بڑا معجزہ اور ایسا حیرت انگیز سفر جب حضور نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو جو لوگ موقع کی تلاش میں رہتے تھے پہلے ہی کہ کوئی بات ملے اور حضور کے خلاف معاذ اللہ واویلا کریں، تو جیسے ہی حضور نے یہ بیان کیا، کسی نے سیٹیاں بجانی شروع کی، کسی نے تالیاں بجانی شروع کی، کسی نے کسی طرح جناب اپنی جو بھڑاس تھی وہ نکالی اور حضور کو گمراہ کہا، حضور کو بھٹکا ہوا کہا، حضور کو بہکا ہوا کہا۔ قرآن نے واضح کر دیا، ما ضل صاحبکم وما غوا،
کہ صاحب سے مراد ہے یہاں پر تمہارے، یعنی صاحب سے مراد ہے نبی، کہ ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب تمہارے نبی نہ تو گمراہ ہوئے ہیں، نہ بہکے ہیں، نہ بھٹکے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وما ينطق عن الهوى، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اپنی خواہش سے نہیں کہہ رہے، بلکہ ان هو الا وحی یوحى، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتا ہے، آپ کہہ دیں تو یہ کہہ دیتے ہیں، اپنی خواہش سے یہ کوئی بات نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے ساری باتیں گھر پہ بنائی ہوئی ہیں، یہ قرآن خود گھر پہ بنا کے لے کے آتے ہیں، یہ سارا واقعہ من گھڑت ہے، قرآن نے اس کو بالکل واضح کر دیا کہ ہم کہتے ہیں بتا دیں تو یہ بتا دیتے ہیں، یہ سب ان کے اوپر وحی ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، وحی ہماری ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حدیث بھی ایک طرح کی وحی ہے، وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوع ہوتی ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہوتی ہے، یعنی وہ وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن ہے، وہ وحی جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے وہ حدیث ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے، لیکن اس کو ہم نے حدیث کہا، اس میں الفاظ بھی حضور کے ہیں اور اس میں مراد بھی حضور کی ہے، اس میں معنی بھی حضور کا ہے، لیکن جو کچھ نازل ہوا کہ یہ کہنا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کی جانب سے وحی ہوتا ہے۔ علمہ شدید القوى، ان کو سکھایا ہے ایک قوت والے نے، ذو مرۃ، جو کہ بہت ہی زیادہ طاقت والا ہے، فاستوى، اور پھر اس کے بعد اس نے قیام کیا۔ اب یہاں علمہ شدید القوى ذو مرۃ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، کہ حضرت جبرائیل کی ذات، حضرت جبرائیل نے سکھایا، وہ بہت طاقت والے، وہ بہت قوت والے، انہوں نے سکھایا، اور انہوں نے کیا سکھایا، وہ ایک واسطہ بنے، اللہ نے ان کو سکھایا، انہوں نے آ کر حضور کو بتا دیا، وحی پہنچا دی، قرآن پہنچا دیا۔ ایک یہ تفسیر بھی اس کی مفسرین نے ذکر کی، اور ایک یہ تفسیر بھی ذکر کی ہے کہ یہاں علمہ شدید القوى سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، اس نے اپنے بندے کو سکھایا بغیر کسی واسطے کے، بغیر جبرائیل امین کے واسطے کے۔ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى، پھر اس کے بعد اس نے استوا کیا۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنا، ایک جگہ پر رک جانا، ایک حالت پر رک جانا۔ تو مفسرین نے اس کی بھی 3 تفاسیر ذکر کی۔ ایک تفسیر یہ ذکر کی ہے کہ اس سے مراد ہے جبرائیل امین کا اپنی اصلی حالت میں حضور کو نظر آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار جبرائیل امین سے کہا کہ میں تمہیں دیکھتا تو ہوں، تم مختلف صورتوں میں آتے ہو، لیکن میں تمہیں تمہاری اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل امین نے اپنی اصلی حالت جب حضور کو دکھائی تو روایت میں آتا ہے کہ مشرق اور مغرب سب جبرائیل امین کے جلوے سے چھپ گئے۔ اتنا بڑا وجود جو حضرت جبرائیل امین کا تھا کہ پورے مشرق و مغرب سب چھپ گئے جبرائیل امین اپنی اصلی حالت میں جب حضور کو نظر آئے۔ اور یہ اتنی شدت والے ہیں، وہ جو پیچھے بھی ذکر ہوا ہے کہ انہیں شدت والے نے سکھایا ہے، انہیں قوت والے نے، تو اس میں جو جبرائیل امین مراد ہیں ایک تفسیر کے مطابق، تو جبرائیل امین کی بھی قوت اتنی ہے کہ جب قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، تو جبرائیل امین نے اپنے پروں کے اوپر قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھا لیا، اپنے پروں کے اوپر قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھا لیا، اور بستی کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہو گئے، اور اتنے اوپر چلے گئے کہ اس بستی کے جو مرغے تھے، مرغوں کی بانگ کو اور اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کو آسمان پر فرشتوں نے بھی سنا۔ اتنا اوپر اپنے پروں پر لے کر جبرائیل امین اس بستی کو لے گئے، اور پھر اوپر سے لے جا کے پٹخ دیا، وہ پوری بستی الٹ گئی، اتنی شدید قوت والے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے ابلیس کو اپنے پر سے ہلکی سی پھونک ماری تو وہ جناب ملک شام سے ہند کی طرف جا کر گرا۔ تو اتنی شدید قوت والے ہیں جبرائیل امین، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی۔ تو جبرائیل امین جب نظر آئے اپنی اصلی حالت میں، اور پھر اس کے بعد وہیں ٹھہر گئے، ایک تفسیر اس کی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے قرآن کریم کے اندر دیگر مقامات پر آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا، تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد پھر عرش پر اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا۔ اور تیسری تفسیر اس کی یہ کہ یہاں جو قیام کرنے کا ذکر ہے کہ انہیں قوت والے نے سکھایا، انہیں طاقت والے نے سکھایا،
اور سکھانے کے بعد پھر قیام کیا، سکھانے کے بعد پھر ایک جگہ پر ٹھہر گئے، اس سے مراد کون ہے؟ تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے، اور اس کی جو وضاحت ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھا اور میں نے چاند دیکھا، یا میں اپنے گھر کی چھت پر گیا اور میں نے چاند دیکھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چاند پہاڑ کے اوپر آ گیا یا بندہ پہاڑ کے اوپر گیا ہے؟ بندہ پہاڑ کے اوپر گیا ہے، چاند تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو استوا کرنا، قیام کرنا، ایک جگہ پر ٹھہر جانا، تو اللہ رب العزت کے جلووں میں حضور گم ہوئے، حضور ایک جگہ پر جا کر ٹھہر گئے، جلوہ اپنی جگہ پر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ جا کر قیام فرمایا، اس سے مراد یہ ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور افق اعلیٰ کے اندر، انتہائی بلندیوں کے اندر وہ جلوہ اپنی رعنائیوں کے ساتھ چمک رہا تھا، وہ جلوہ چمک رہا تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ قریب ہوئے، قریب ہوئے، قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ اس کی بھی ایک تفسیر مفسرین نے ذکر کی ہے۔ جو مفسرین شروع سے حضرت جبرائیل امین کو مراد لیتے آ رہے ہیں، وہ یہاں پر بھی جبرائیل امین کو مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل امین میں اتنی قربت ہوئی، اتنی قربت ہوئی کہ ثم دنا فتدلّا، اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اچھا، جو مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد جبرائیل امین کی ذات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جلوہ باری تعالیٰ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین سے قریب ہونا حضور کا، ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ حضور جبرائیل امین سے قریب ہو گئے، یہ تو انبیاء ہوتے ہی ہیں جبرائیل امین سے قریب، یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ قرآن اتنے اہتمام کے ساتھ اس کو ذکر کرتا، اور لوگوں نے جتنا ہنگامہ اس کے اوپر برپا کیا تھا، یہ واقعہ سن کر لوگ اتنا ہنگامہ برپا کرتے، بلکہ اس سے مراد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رب العزت کے جلوے سے قریب ہو جانا۔ ثم دنا فتدلّا، پھر قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ عرب میں جب کسی کا بہت زیادہ قرب بیان کرنا ہوتا تھا تو یوں مثال دی جاتی تھی 2 کمانوں کا فاصلہ، جیسے 2 کمانیں ہیں، کمان گول ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، تیر اور کمان، کمان کو 2 کمانوں کو ایسے آپس میں ملا دے تو دائرہ بن جاتا ہے، چھوٹا سا دائرہ بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ جیسے 2 کمانوں کو ملائیں تو جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ، بلکہ اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اور پھر کتنا کم ہوا یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا حبیب بھی جانتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ، نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہمارے ذہن کی وسعت، نہ ہمارے عقل کے گھوڑے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اتنا قریب ہو کر، اتنا قریب ہو کر پھر کیا ہوا؟ کہا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے جو چاہا اپنے بندہ خاص سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ اللہ اکبر، وہ کیا باتیں تھیں، کیا کچھ کہا، کیا علوم و معرفت کے خزانے لٹائے گئے، کیا علم و حکمت کے خزانے عطا کیے گئے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ یہ ساری باتیں صیغہ راز میں ہیں، کچھ باتیں جو ہمیں پتہ چل گئیں کہ معراج کی رات کیا ہوا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز کا تحفہ دیا گیا تھا، نماز کا تحفہ دیا گیا تھا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب دیکھیں دیدار باری تعالیٰ کے حوالے سے میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ بعض لوگوں کا یہ قول ہے، موقف ہے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ کہتی ہیں کہ جس نے کہا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو اس نے غلط کہا، اور وہ ایک آیت ہے لا تدرکہ الابصار، اس سے استدلال کرتی ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ دیگر مفسرین نے یہ کہا کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ دیدار باری تعالیٰ ممکن نہیں، یہ اس سے معلوم نہیں ہوتا، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، رئیس المفسرین ہیں، حبر الامہ ہے، تمام مفسرین کے سردار ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، جب کسی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر پر ان کا قول آ جاتا ہے، ان کی تفسیر آ جاتی ہے، تو باقی ساری تفاسیر ایک طرف ہو جاتی ہے، ان کی تفسیر بہت اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے تابعین میں حضرت حسن بصری کا بہت بڑا نام ہے، صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ رب العزت کے
جلوے کا دیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اب اس کی کیا کیفیت تھی, یہ کیفیت ہمیں نہیں پتہ, نہ ہم سمجھ سکتے. اسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حنبل, کتنا بڑا نام. حضرت امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ باری تعالیٰ کو دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے. اتنی دیر تک بولتے رہے کہ ان کا سانس ٹوٹ گیا, مستقل بولتے رہے. تو بہت بڑے بڑے علماء, بہت بڑے بڑے ائمہ, نہ صرف علماء ائمہ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت, بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا کے جلوے کا دیدار کیا ہے. اب اس کی کیفیت یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کی جو روایت ہے اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے جب نمازوں کا تحفہ مجھے دیا, میں واپس آ رہا تھا, راستے میں مل گئے موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا, ابراہیم کو خلت عطا فرمائی, اور ہمارے پیارے آقا کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور اپنا قرب عطا فرمایا, اپنا دیدار عطا فرمایا. راستے میں مل گئے جناب حضرت موسیٰ. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ آپ کو کیا تحفہ ملا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. تو کہا کہ میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں, میں تجربہ کر چکا ہوں, بنی اسرائیل کو میں دیکھ چکا ہوں, یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے. جائیں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں آپ درخواست کریں کہ کچھ کمی کریں اس کے اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں پھر پہنچا اور پھر جا کر میں نے درخواست کی تو 10 نمازیں کم ہوئیں. پھر آیا, پھر پوچھا موسیٰ نے, پھر کہا کم کروائیں, پھر میں گیا, پھر 10 کم ہوئیں. پھر میں آیا, پھر پوچھا موسیٰ نے, پھر گیا, پھر 10 کم ہوئیں. تو اس طرح کر کے 10 کم ہوئیں. آخر میں جب 10 رہ گئیں تو انہوں نے کہا کہ پھر جائیے, پھر کم کروائیے. میں کہتا ہوں آپ کی امت یہ 10 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں پھر گیا, پھر 5 کم ہو گئیں. پھر میں آیا, پھر کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نظر تھی وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک مسلمان کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے 5 نمازیں ادا کرنا. اس سے مشکل کوئی کام ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. 5 نمازیں اپنے وقت پر پڑھنا اور باجماعت پڑھنا, یہ تو سب سے مشکل کام ہے, دنیا کا سب سے مشکل کام. اس کو بول دو پتھر توڑ لو, اس کو بول دو پہاڑ پہ چڑھ جاؤ, وہ چڑھ جائے گا. لیکن اس کو بولو 5 نمازیں جا کے مسجد میں پڑھ لیا کر, وہ نہیں پڑھی جائے گی. سب سے مشکل کام بن گیا دنیا کا 5 نمازیں ادا کرنا, باجماعت ادا کرنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل درست کہا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب مجھے اپنی رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث. اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اور بھی بہت ساری آیات ہیں, ان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہمارے سامنے جب آئیں تو یہ سارے مضامین ہم پر واضح ہو جائیں. ایک بات بس یاد رکھیے گا, وہ بات یہ ہے کہ جب بھی ذہن ہمارا بھٹکے یا کوئی بھٹکانے کی کوشش کرے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, تو یہ یاد رکھیے گا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ, اس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے, پاک ہے اللہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو. یعنی کوئی میرے بندہ خاص کے اوپر یہ بلیم نہیں کرنا, کوئی یہ نہیں کہنا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے تھے اس لیے کہ یہ گئے تھوڑی ہیں, ہم لے کر گئے ہیں. یہ تھوڑی گئے ہیں, ہم لے کر گئے ہیں. تو اگر ہمارے لے جانے پہ, ہماری طاقت پہ, ہماری قوت کے اوپر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو بتاؤ. ہماری قوت پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا, ہم تو لے جا سکتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم لے کر گئے ہیں. اور سب سے پہلے سبحان کا لفظ استعمال کیا. اللہ پاک ہے ہر عیب سے بھی, ہر نقص سے بھی. نہ لے کے جانا, نہ لے جانے کی طاقت رکھنا, یہ بھی ایک قسم کا عیب ہے. فرمایا کہ اس عیب سے بھی اللہ پاک ہے, اللہ کے پاس بہت طاقت ہے, اللہ اس عیب سے بھی پاک ہے. اسی طرح جھوٹ بولنے کے عیب سے بھی اللہ پاک ہے, اللہ جھوٹ نہیں بولتا. تو جب اللہ نے یہ کہا ہے, سب سے پہلے کہا کہ اللہ پاک ہے, اللہ نہ جھوٹ بولے گا, نہ اللہ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی نقص ہے, اللہ لے جا بھی سکتا ہے, اللہ جھوٹ بھی نہیں بولتا. جب یہ کہا ہے کہ ہم لے کر گئے ہیں, ہم نے یہ سفر کروایا ہے, تو پھر تمہیں اس بات کو ماننے میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سفر اسی طرح ہوا ہے جس طرح ہم نے بتایا ہے, ہمارے حبیب نے بتایا ہے. اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت میں عطا فرمائے. آج جمعے کا دن بھی ہے, 27 رجب المرجب بھی لگ جائے گی. شب معراج ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتی ہے. درود شریف کے نذرانے آج بطور خاص پیش کریں. وما علیہ البلاغ.